رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا صحن کی نسبت بہتر ہے، اور اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ خواتین کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ گھر میں جماعت کے لیے ایک مخصوص جگہ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھیں، پھر میں اس جگہ کو اپنے لیے مسجد بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام سلیم نے ایک چٹائی پکڑی اور اس پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس طرح خواتین کی مخصوص جگہوں میں، مثلا خواتین کے اسکول، مدرسہ وغیرہ میں مسجد بنانی چاہیے، لیکن مردوں کی طرح عام معاشرے میں خواتین کے لیے مخصوص مساجد کہ جس کا آج کل کفار نے حقوق نسواں کے نام پر شوشہ چھوڑا ہے، قرآن و سنت یا تاریخ نے اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا عام معاشرے میں خواتین کے لیے علیحدہ مساجد بنانا جائز نہیں، کیونکہ یہ سراسر فتنے کا باعث ہے۔ عورت بھی جماعت سے نماز ادا کرے تو بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز تنہا کی نماز سے 27 گنا بہتر ہے۔ گھر میں خواتین جماعت کروا سکتی ہیں۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کے لیے اس کے گھر تشریف لائے اور اس کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا، اسے یعنی گھر والوں کی جماعت کروانے کا حکم دیا۔ سیدہ ام ورقہ گھر میں موجود عورتوں کو جماعت کرواتی تھیں، کیونکہ دار کتنی میں الفاظ ہیں، وہ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کرائے۔ خواتین کی جماعت فرض و نفل دونوں کے لیے جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ورقہ کو مطلق گھر والوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، فرض اور نوافل کی تفریق نہیں کی۔ خواتین کی جماعت کروانے کا طریقہ: عورت امام صف میں ہی کھڑی ہوگی، مراد امام کی طرح آگے بڑھ کر نہیں کھڑے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرواتے وقت صف میں ہی کھڑی ہوتی تھیں اور اس کی قرأت کی آواز بس اس قدر ہو کہ مقتدی عورتیں سن سکیں۔ عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مسجد میں آنا چاہے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ اگر فتنے کا خطرہ ہو تو عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگائے وہ نماز عشاء میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔